السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ ایک ایسا کیس آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی نہیں پہلے سنا۔ سننے کے بعد آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا۔ اس کیس میں 3 مائنر بچیوں کو اس طرح سے پرفیکٹ پلان کے تحت قتل کیا گیا ہے کہ ملزم سریعام دھن دھناتا آزاد گھومتا ہے۔ پولیس کو پتا ہے کہ یہ قاتل ان بچیوں کا کون ہے، پولیس کیوں نہیں پکڑ سکتی؟ اور جب یہ کیس گیا عدالت میں تو عدالت نے بھی اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ لیا۔ کیوں نہیں لے سکی اس کے خلاف فیصلہ؟ پولیس تو کیا، عدالت بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اس پر میں آج کے ویلاگ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی۔ یہ 3 مائنر بچیوں کو قتل کرنے والا قاتل کون ہے اور کیا وہ پرفیکٹ پلان تھا؟ ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ انڈیا کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ صوبہ ہے بہار اور بہار کا ایک گاؤں ہے بیگو سرائے۔ بیگو سرائے میں ایک خاندان رہتا ہے۔ اس خاندان کا نام ہے ساڈا خاندان۔ بیسیکلی ساڈا ایک ذات کا نام ہے۔ یہ گاؤں کا سب سے بڑا خاندان ہے۔ بہت زیادہ اس خاندان کے فیملی ممبرز ہیں، لوگ ان کی بات سنتے ہیں۔ اس خاندان والوں نے اپنا ایک مکھیا بنا رکھا ہے جس کے پاس لوگ اپنے اپنے مسئلے لاتے ہیں، یہ فیصلہ کرتا ہے اور سب ان کے فیصلے کو مانتے ہیں۔ ایک دن اس خاندان کی 6 سال کی ایک بچی غائب ہو گئی۔ اس بچی کا نام ہے منسا۔ یہ اس مکھیا کی بیٹی ہے۔ گاؤں والے بہت ڈھونڈتے ہیں منسا کو، مکھیا خود بہت ڈھونڈتا ہے، گھر والے بہت تلاش کرتے ہیں، مگر بدقسمتی کے ساتھ منسا کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ گاؤں والے مکھیا کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر تو پورا گاؤں گلی گلی چھان لی ہے، آپ ایسا کیجئے پولیس والوں کو بتائیں، وہ ضرور ہماری منسا کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ مکھیا کہتا ہے کہ مجھے پولیس کو بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میں خود تلاش کروں گا، خود ڈھونڈوں گا، میرا خاندان ڈھونڈے گا۔ یہ میری بے عزتی ہے کہ میں پولیس کو جا کر کہوں کہ میری بچی غائب ہو گئی ہے اور آپ ڈھونڈ دیں، میں اسے بے عزتی محسوس کرتا ہوں۔ اور بات رفع دفع ہوئی۔ کچھ دن گزر گئے لیکن منسا نہ ملی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور 5 سالہ بچی پھر سے غائب ہو گئی۔ مکھیا کہتا ہے منسا کی دفعہ تو یہ بات پورے گاؤں کو پتہ چل چکی تھی، لیکن اب کی بار یہ بات گھر سے باہر نہ نکلے، گاؤں والوں تک نہ پہنچے، میں خود تلاش کروں گا۔ اس طرح کی عمومی طور پر جو باتیں ہوتی ہیں اور وہ بھی بڑے خاندانوں کی، وہ بہت کم چھپتی ہیں۔ آخر یہ بات گھر سے باہر نکل گئی اور گاؤں والوں کو پہنچ گئی۔ جب گاؤں والوں کو یہ بات پہنچ گئی تو گاؤں والوں نے اس مرتبہ کسی قسم کا کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ پھر سے دن گزرنے لگے اور کچھ دنوں کے بعد گاؤں کی ایک اور 5 سال کی بچی جس کا نام املی ہے وہ بھی غائب ہو گئی۔ اب املی کے جو پیرنٹس ہیں وہ گاؤں والے ہیں۔ اس سے پہلے جو 2 بچیاں غائب ہوئیں وہ مکھیا کی بیٹیاں تھیں۔ یہ تیسری بچی ہے جس کو نشانہ بنایا گیا۔ گاؤں والے بہت حیران اور پریشان ہیں کہ یہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کون نشانہ بنا رہا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ بچیاں گئیں کدھر۔ پھر سے پورے گاؤں والے املی کو پورے گاؤں میں گلی کوچے ہر جگہ پر ڈھونڈتے ہیں، لیکن املی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب کی بار والدین سیدھا پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور جا کر پولیس کو یہ کہتے ہیں چند دنوں کے وقفے سے ایک کے بعد ایک بچی غائب ہوئی ہے، کل 3 بچیاں غائب ہو چکی ہیں، اب کی بار میری بیٹی غائب ہوئی ہے۔ والدین چونکہ پولیس کے پاس گئے، پولیس کہتی ہے یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 3 بچیاں غائب ہوئی ہیں؟ کہتے ہیں اس سے پہلے مکھیا خاندان کی 2 بچیاں غائب کی گئی ہیں، اب ہماری کی ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ پولیس کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو ایسا کوئی وقوع نہیں آیا، کوئی خبر نہیں، کوئی رپورٹ نہیں، کوئی کمپلین نہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو مکھیا خاندان سے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ پولیس اسٹیشن جائیں، جا کر اپنا مسئلہ بتائیں، مگر وہ کہتے تھے کہ ہم نے نہیں جانا، ہم خود تلاش کر لیں گے، وہ اپنے طور پر تلاش کرتے رہے ہیں۔ پولیس کے کان ہوئے کھڑے۔ پولیس نے فوراً مکھیا خاندان کی جانب راستہ لیا، گاڑی کا رخ کیا
اور ان کے گاؤں ان کے گھر پہنچ گئے. جا کر بولا مکھیا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. مکھیا آتے ہیں اندر سے حویلی سے. پولیس بیٹھی بات کی کہ آپ کی 2 بچیاں غائب ہوئیں. جی بالکل ہوئیں. کب ہوئیں؟ اتنے دنوں کے وقفے سے ہوئیں. کیا نام تھے؟ منسا نام تھا. ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس لیے نہیں بتایا کہ ہم اس بات کو بے عزتی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈھونڈنے میں ناکام رہے. پولیس نے پے در پہ سوال پر سوال کیا, پوچھ گچھ کی, پورے خاندان سے سوال کیے تو حقیقت کھلی تینوں بچیوں کی. مکھیا کہتا ہے کہ 7 سال کا ایک بچہ ہے, میں اس کو بلاتا ہوں, آپ اس سے سوال جواب جو کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیجئے. اب مکھیا جس بچے کو بلاتا ہے وہ اصل میں مکھیا کا صاحبزادہ ہے, بیٹا ہے, جس کا نام ہے امرجیت ساڈا. یہ اس کا بیٹا ہے. سب کچھ اس نے کیا ہے. آپ لوگ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, یہ امرجیت ساڈا کی تصویر ہے. پولیس بڑی حیران ہوتی, کہتی یہ کیسے کر سکتا ہے بچیوں کو اغوا, اور اس کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے. مکھیا کہتا ہے آپ کی حیرانگی درست ہے مگر یہ کام اسی کا ہے, آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. پولیس اس بچے سے پوچھتی ہے ہاں بھائی امر, کیا چکر ہے بھائی, کیا معاملہ ہے. کہتا ہے میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں پر میں نے ان تینوں بچیوں کو پھینکا ہے. جس جگہ پر لے کر گیا وہ یہ تھا کہ اسی گاؤں میں جو ان کا گھر تھا اس گھر کی بیک سائڈ پر ایک کنواں ہے. اس کنویں کی جگہ کو جا کر یہ بچہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ جگہ. وہ پولیس اتر کے جاتی ہے, دیکھتی ہے کہ یہ تو کنواں ہے. اس کنویں کے اندر سے تینوں بچیوں کی لاشیں باہر نکالی جاتی ہیں. مکھیا بتاتا ہے کہ یہ جو 2 لاشیں ہیں نا, یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں, اور جو تیسری ہے وہ گاؤں والوں کی ہے. پولیس بچے کو پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا انٹرسٹ تھا, تم نے کیوں کیا یہ سب کچھ. بچہ کہتا ہے بس ایسے ہی, مجھے اچھا لگا میں نے کر دیا. اب یہ بڑا حیران کن جواب ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور پولیس کے لیے بھی. پولیس کیا کرتی ہے, ماہر نفسیات کو, سائیکیٹرسٹ کو کال کرتی ہے اور وہاں پر بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئیے اور بچہ دیکھیں. سائیکیٹرسٹ آتے ہیں, بچے کو دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جب بچیاں چھوٹی روتی ہیں, تکلیف سے چیختی ہیں, روتی ہیں, کرلاتی ہیں, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے سن کے. میں نے اس لیے یہ کام کر دیا, مجھے اس کام سے خوشی ملتی ہے. یہ بات مکھیا تو جانتا تھا مگر اس نے پردہ ڈالا اور لاشوں کو ٹھکانے بھی اپنے ہی ہاتھ سے لگایا, اس کنویں میں لے جا کر پھینکا. اور یہی بات پورا خاندان بھی جانتا تھا مگر چونکہ مکھیا کا بیٹا تھا اور بیٹے کو بچانا تھا تو وہ اس پورے وقوع پر پردہ ڈال رہے تھے. یہ کیس پھر چلا گیا انڈین کورٹ میں. بڑے دھیان سے سنیے گا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ملزم چونکہ بہت چھوٹا ہے یعنی جوبینائل ہے, مائنر ہے, تو ہم اسے مائنر کی طرح ڈیل کریں گے, بچوں کی طرح ڈیل کریں گے. اس کو 302 کے ملزم کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ پراپر ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ کو یہاں بلائیں گے, سائیکالوجسٹ کو یہاں بلائیں گے, پینل کو بلائیں گے. وہ اس بچے کو پراپرلی چیک بھی کرے گا, اس کے لیے ڈائٹ سجیسٹ بھی کرے گا اور جو میڈیسن اس کو دینی ہے اس کو ڈسکرائب بھی کرے گا. جب یہ بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور ہمیں ٹیسٹ یہ رپورٹ دیں گے کہ یہ بالکل نارمل اور ٹھیک بچہ ہے, تو اس کی زندگی ایک نئی شناخت کے ذریعے سے گزرے گی جس میں ہم اس بچے کا نام بھی چینج کریں گے اور کسی اور نام سے اس کو جانا پہچانا اور بلایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر اس کا نام پرانا کال کیا جائے گا, جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا امرجیت ساڈا, تو پھر اس کو وہ پرانی تمام چیزیں یاد آئیں گی, دوبارہ سے کرائم اور معاملات کی طرف بڑھے گا, لہٰذا اس کا نام بھی ہم چینج کریں گے. اب یہ جو ہے ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ اس کے ساتھ جاری ہے. یہ فیصلہ کیا گیا ہے انڈین کورٹ کی جانب سے. اب یہ کون سی بیماری ہے, نفسیاتی یا ذہنی, یہ مجھ سے بہت بہتر سائیکیٹرسٹ بتا سکتے ہیں, سائیکالوجسٹ بتا سکتے ہیں, لیکن یہ بیماری اس بچے کو تو تھی, اس کے باپ کو نہیں تھی, مکھیا کو نہیں تھی. مکھیا کو چاہیے تھا جہاں بیٹے کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہاں اسی طرح سے اپنی ان بیٹیوں کو بھی پروٹیکٹ کرتا جن کو اسی طرح سے
پالا گیا تھا جیسے کہ بیٹے کو پالا جاتا ہے۔ ان بچیوں کا قصور کیا صرف اتنا تھا کہ وہ سادہ خاندان میں پیدا ہوئی تھی۔ 5 سال کی عمر تک بچے کو اچھے اور برے کا نہیں پتا ہوتا، اپنے اور پرائے کا نہیں پتا ہوتا، بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر جو ان بچیوں کے ساتھ ہوا، اور پھر جب وہ چیختی ہوں گی جب ان کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا یا جب ان کو مارا جا رہا تھا، تو اس چیخ کی آواز سے جو تسکین ملتی تھی امر کو، صرف اس تسکین کی خاطر باپ پردہ ڈالتا رہا، جو کہ غلط ہے۔